السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، سورہ مزمل کے موکلات یا سورہ مزمل کا عامل بننا یا سورہ مزمل کا چلہ کرنا، اس کے اندر پراسرار روحانی قوتی ہے۔ آج ہم سورہ مزمل کے موکلات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اس عمل میں کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کو عملیات کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ نہ میں نے اس عمل کو کیا ہے اور نہ کرنے کا ارادہ ہے ابھی۔ یہ پہلے وضاحت کر دوں، لیکن عمل ہے، سچ ہے، اکابروں سے جڑا ہوا عمل ہے۔ جس کو اعتراض ہو بے شک مجھ سے بات کریں، اپنے اعتراض کو دور کریں۔ جو اس علم کو جانتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حوالے کے ساتھ اس عمل کو دکھاؤں گا، مضبوط حوالے کے ساتھ، معتبر حوالے کے ساتھ۔ یہ عمل مکمل تنہائی میں اور یقین کامل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عمل کی جگہ پاک، صاف اور دوران عمل کسی کی آمد و رفت کا اندیشہ تک نہ ہو۔ دوران عمل اگربتی لازمی روشن کرنا ہے یا پھر عود یا عنبر کا بخور جلانا ہے۔ بخور کے بارے میں نے عرض کی ہے، پھر بتاتا ہوں۔ جس طرح راکھ ہوتا ہے اس طرح بخور ہوتا ہے جو کوئلے کے اوپر ڈال کر اس کی دونی دینی پڑتی ہے، جبکہ آج کل تو بخوردان بھی آ چکے ہیں۔ اور یہ عمل پرہیز جلالی اور ترک حیوانات کے ساتھ کرنا ہے۔ پرہیز جلالی کیا ہے اور ترک حیوانات، یہاں اس کی بات نہیں، یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ اور یہ عمل آپ لوگوں نے مسلسل 50 دن تک جاری کرنا ہے۔ سب سے پہلے دن غسل کرنا ہے اور اس کے بعد روزانہ باوضو عمل کے لیے بیٹھنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہر تیسرے دن غسل لازمی کرنا ہے، اور اگر روزانہ غسل کر کے عمل کے لیے بیٹھے تو افضل ہے۔ اور اس میں حصار قطبی کے ذریعے اپنا حصار کرنا ہے۔ اور یہ عمل روزانہ تہجد کے وقت، یعنی 12 بجے کے بعد تہجد کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس میں کرنا ہے۔ روزانہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت، اور تلاوت کے دوران موکل کا تصور کرنا ہے۔ سورہ مزمل ہر بار مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 50 راتوں کے اندر کسی بھی رات 4 موکل حاضر ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موکل عمل کے وقت بھی حاضر ہو سکتے ہیں اور عامل کو کسی اور جگہ بھی اچانک مل سکتے ہیں۔ لیکن ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ چاروں ایک ساتھ آتے ہیں، لہذا عامل کو یا جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے ان کو چاہیے کہ
ساری دن رات ہوش و حواس کے ساتھ گزارے، اور انسانی روپ میں جب 4 انسان ایک ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ سورہ مزمل کے موکل ہیں۔ ان کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں اور اکثر یہ کالے یا سفید لباس میں ہوتے ہیں۔ ملاقات کے دوران عامل کو سلام و جواب کے بعد یعنی پہلے سلام کے بعد سب سے پہلے پوچھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حاضر کس طرح ہونا ہے، تو موکل دوبارہ حاضری کا کوئی آسان طریقہ بتائے گا، اور عمل کرنے والے کو چاہیے کہ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے۔ اگر عامل کی روحانی طاقت بڑھی ہوئی ہے تو وہ عامل کے روبری آ کر ملاقات کرتے ہیں، ورنہ خواب میں حاضر ہوتے ہیں اور عامل کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سورہ مزمل کے موکلین کے ذریعے زیادہ لوگ خزانوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور گمشدہ لوگ اس کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دوران چلہ آپ کو مختلف بشارتیں خوابوں میں ہو سکتی ہیں۔ عامل کو چاہیے کہ ان بشارتوں کو اپنے پاس نوٹ کرے اور کسی بھی اپنے مسجد کے امام یا جو استاذ ہے یا جو بھی ہے ان سے اس کا تذکرہ کریں۔ یہ بات واضح رہے کہ اگر کوئی سورہ مزمل کا موکلات تابع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کو روحانیت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ایک عمل اور بھی ہے جس کا نام حزب البحر ہے۔ دنیا میں یا پاکستان میں حزب البحر کے لاکھوں میں ایک آدمی ملتا ہے جو واقعی حزب البحر کا عامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حزب البحر کا عامل نہیں ہوتا۔ میں حزب البحر کے عمل کا عامل نہیں ہوں، لیکن اجازت ہے میرے پاس، الحمدللہ میرا مرشد حزب البحر کا عامل ہے۔ ناظرین و سامعین، سورہ مزمل کے موکلات کو تابع کرنے کا طریقہ زیادہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ویڈیو کے دوران میں نے ایک بات عرض کر دی کہ اگر اس شخص کا روحانی طاقت ہوگا تو موکلات سامنے آ کر ان سے ملاقات کریں گے، لیکن اگر روحانی طاقت نہیں ہوتا تو خواب میں مل سکتے ہیں۔ لہذا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ روحانی طاقت بڑھانے کے چلے کریں۔